السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ پہلے وقتوں میں لوگوں کو پیسوں سے نہیں پہچانتے تھے۔ کسی کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو، لوگ صرف اس کی پہچان اس کی زبان سے کرتے تھے کہ وہ مرد ہے یا ایسے ہی ہے بس۔ یونس ملک صاحب، انہوں نے شیر خان جو ایکسٹرا اداکار تھا اس وقت 1980 کی دہائی میں، اس کے ساتھ ایسا کیا کام کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس کا معاوضہ 35 سال شیر خان کو ملتا رہا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس طرح کی جانکاریاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتی رہیں۔ بیل کا آئیکن بھی دبا دیا کریں، کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیا کریں۔ 1979-1980 اس دہائی میں فلم بنی ہے جی شیر خان۔ شیر خان فلم کے اندر جو سارے ایکٹر تھے ان سب کو جب کاسٹ کر لیا گیا تو اس کے جو ہدایت کار تھے وہ تھے یونس ملک صاحب۔ یونس ملک صاحب نے سب کو بلایا اور بلا کر ایک اعلان کیا کہ اس فلم کا میں معاوضہ کسی اداکار کو نہیں دوں گا۔ جو اداکار اس میں کام کرنا چاہتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ یہ فلم جو ہے یہ فری ہے، ہاں، لیکن اگر فلم ہٹ ہو گئی تو میں اس کا جو معاوضہ ہے آپ لوگوں کے معاوضے سے زیادہ ادا کروں گا آپ کو۔ اب جو اداکار تھے وہ سب نے ایگری کر لیا۔ تو ایک دن یونس ملک صاحب جو ہے نا وہ اسٹوڈیو سے نکل رہے تھے تو وہاں پہ ان کو جو ایکسٹرا اداکار شیر خان تھا وہ ملا۔ اب فلم کا نام بھی شیر خان ہی ہے، ادھر جو اداکار ہے ایکسٹرا اس کا نام بھی وہ مکے کھانے والا کسون مکہ، وہ اداکار جو ہے جس سائڈ سے آتے ہیں، 2-4 فائٹیں کھائیں اور نکل گئے، وہ شیر خان ہے۔ اب یونس ملک صاحب نے ایسے ہی بس چلتے چلتے اس کے ساتھ پتہ نہیں دل میں کیا آیا کہ کہا کہ شیر خان بات سنو۔ اب شیر خان جو تھا نا، جتنے بھی اداکار تھے وہ سب کے سب اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، اور شیر خان جو تھا یہ پشاور مطلب پہاڑی علاقوں سے تھا، وہ پشاور والی سائڈ سے، تو یہ کچھ ٹائم اسٹوڈیو میں رہتا تھا، جب جانا ہوتا تھا 4-5 دن کے لیے چھٹی لے کے جاتا تھا سب کو بتا کے۔ اب یہ اسٹوڈیو میں ہی رہتا تھا، ہدایت کار ایکٹر ان سے اس کی ملاقات روز ہوتی تھی۔ تو یونس ملک صاحب نے اس کو روکا، اس کو کہا کہ تم میری فلم جو ہے نا اس کے اندر ایکسٹرا کا کردار ادا کر رہے ہو۔ اس نے کہا جی صاحب جی۔ اب میں نے جو اعلان کیا اس سے سارے اداکار جو ہے نا وہ متفق ہے۔ اب تم بتاؤ، تمہارے لیے اسپیشل آفر ہے کہ تم نے یہ معاوضہ ایک ہی بار لینا ہے یا ساری زندگی اس کو چلانا ہے۔ اب آگے سے شیر خان جو تھا وہ بھی بڑے دل والا تھا، اس نے کہا سرکار تسی ساڈے مالک ہو، فلم بنا رہے ہو، جی میں تانوں مناسب لگے اس طرح تسی کر لینا، میرے لوگ کوئی رولا نہیں۔ اب یونس ملک صاحب کو نا اس کی بات بڑی پیاری لگی۔ یونس ملک صاحب نے اسی وقت اس سے کہا کہ شیر خان چل ٹھیک ہے، تیری ساری زندگی کی تنخواہ جو ہے نا وہ میری طرف سے اوکے ہو گئی، جب تک میں زندہ ہوں تجھے تنخواہ ملے گی۔ فلم بن گئی، فلم بننے کے بعد سپر ہٹ ہو گئی۔ شیر خان آپ نے دیکھا ہے کیسی اس میں سب نے اداکاری کی ہے، بہت زبردست فلم ہے۔ تو جب سپر ہٹ ہو گئی، ان کو اچھا خاصا اس میں معاوضہ ملا، تو انہوں نے جتنے اداکار تھے ان کی جو معاوضے تھے اس سے بڑھ کر سب کو پے کیا۔ اب رہ گیا شیر خان۔ شیر خان خود اپنے ایک انٹرویو میں بتا رہے ہیں کہ جو یونس ملک صاحب تھے نا ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 2016 میں، تقریباً 35 سال جو ہیں، 81 سے لے کے 16 تک 35 سال بنتے ہیں۔ اور شیر خان کہتا ہے کہ یونس ملک صاحب جو ہے وہ مجھے ہر مہینے میرے کہے بغیر ہی میرا معاوضہ جو تھا نا وہ گھر بھجوا دیتے۔ آخری قسط جو 2016 میں انہوں نے شیر خان کو بھیجی وہ تھی 60,000 روپے۔ اب یہ قسطیں اس کی وہ بڑھاتے رہے یا کیا معاملات چلتے رہے یہ نہیں معلوم، لیکن انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ آخری قسط جو ان کو آئی ہے وہ 60,000 روپے آئی ہے۔ فلم بھی بہت اچھی تھی۔ اب شیر خان جو تھا اس نے پہلے تو ایکسٹرا کے رول میں آتا تھا، اس کے بعد بہت اچھے اچھے کردار اس نے ادا کیے اور بہت زبردست اس کی ایکٹنگ تھی۔ لیکن کہنے کی بات وہ ہے کہ انسان جب اپنی بات پہ پکا رہتا ہے نا تو اسے لوگ مرد کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اور یہ جو اسٹوڈیو میں ہدایت کار ہوتے ہیں کئی بار کوئی ایکٹروں کے ساتھ غصہ بھی کر جاتے ہیں، لیکن اس غصے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، کئی بار انسان ذہنی ٹینشن میں ہوتا ہے۔ یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کا خیال کرتے ہیں، اپنے جو ساتھ کام کرنے والے ایکٹر ہیں ان کی بہت یہ رسپیکٹ کرتے ہیں۔
باقی آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی، اور اللہ پاک یونس ملک صاحب کے درجات جو ہیں وہ بلند فرمائے، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔